الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اور پھر خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اللہ کو بہت پیاری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں واحد یہی امت ہے جس کو براہ راست اور ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے، ورنہ اس سے قبل جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت کو خطاب کیا گیا لیکن نبی کے واسطہ سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام بھیجے، ہزاروں کی تعداد میں، بعض نے 4000 انبیاء لکھے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے۔ لیکن جب بھی اللہ رب العزت نے اس قوم کو اولاد یعقوب علیہ السلام کو خطاب کیا تو بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس امت کو جب خطاب فرمایا تو یہاں پر بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی اور کے درمیان میں لائے اللہ رب العزت نے براہ راست خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور یہ وہ ایک پیارا لفظ ہے کہ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرے تو انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے کتنا پیار عطا فرمایا ہے۔ جس طرح کوئی باپ اپنی اولاد کو نام لے کر پکارتا ہے، نام لے کر بلاتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہے، لیکن جب وہ نام لینے کی بجائے لفظ بیٹا کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو اس کے اندر مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نسبت ہوتی ہے۔ نام تو سب لیا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرما کر ایک نسبت یاد دلا رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندے جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو، اے میرے وہ بندے جن کا میرے ساتھ ایک تعلق ہے، اے میرے وہ بندے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے میرے وہ بندے جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو۔ یہ ساری نسبتیں اسی کے اندر آ گئیں، پیار کا جملہ یا ایھا الذین آمنوا۔ اور اس کے بعد پھر حکم دیا گیا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ یہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا روک دیا جانا یہ حکم ہمارے لیے آ گیا، ہم سے پہلے یہ حکم کیوں نہیں تھا، دوسری امتوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ فرمایا ایسی بات نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یاد رکھو جس طرح تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسی طرح تم سے پہلوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے،
اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام بھی روزے رکھتے رہے، باقی امتیں بھی روزے رکھتی رہیں، بلکہ یہاں تک کہ آسمانی مذاہب جو تھے وہ تو سارے روزے رکھتے ہی تھے۔ کسی کے ہاں 2 مہینے کے روزے، کسی کے ہاں 6 مہینے کے روزے، کسی کے ہاں ایام بیض کے روزے، مختلف مختلف نوعیتیں، مختلف کیفیتیں۔ آسمانی مذاہب میں تو روزہ تھا ہی، بلکہ جو مذہب آسمانی نہیں ہے، جو مذہب غیر کتابی ہے، جسے ہم ہندو مت کہتے ہیں، روزے کا تصور وہاں ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے کے اندر اللہ رب العزت نے وہ برکت عطا فرمائی ہے، اور اس پر جو اجر و ثواب ملنا ہے، کیونکہ ہم تو ہر چیز بطور مشاہدہ دیکھنا چاہتی ہیں اور ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہو، ورنہ اللہ رب العزت نے اس پر اجر و ثواب کتنا رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کے سردار تھے ابو امامہ، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب یہ واپس گئے، اپنے علاقے میں پہنچے، تو وہاں ان کے علاقے میں دعوت تھی۔ انہوں نے کچھ جانور ذبح کیے ہوئے تھے، کھانے کا انتظام تھا، سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کھانے کی دعوت دی، ابو امامہ آئیے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ بھی کھانے میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت دعوتیں تمہارے ساتھ میں کھا چکا ہوں، بہت کھانے کھا چکا ہوں، لیکن چونکہ تم بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو لہٰذا یہ کھانا حرام ہے۔ میں مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ اسلام پڑھ چکا ہوں، اب میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ کھانے کے قریب نہیں گئے۔ انہیں پیاس لگی ہوئی تھی تو انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا یار کھانا تو میں نہیں کھا رہا، مجھے پانی پلا دو تھوڑا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ ہمارے کھانے کو جائز نہیں سمجھتا، جب یہ ہمارے کھانے کو حرام کہتا ہے، تو پھر ہمارا پانی کیسے حلال ہوا؟ پانی بھی نہیں دینا۔ چنانچہ پانی بھی انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ پیاس کی وجہ سے ابو امامہ کی حالت غیر ہونے لگی، لیٹ گئے زمین پر، منہ خشک ہو رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ سب نے دیکھا، زبان خشک ہو گئی، جسم میں اب طاقت سخت چلنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی نہیں رہی پیاس کی وجہ سے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے میں اچانک کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں حرکت آئی، چہرہ تر و تازہ ہو گیا اور لگتا تھا جیسے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا ہو۔ کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے ابو امامہ یہ کیا؟ ابھی تو پیاس کی وجہ سے تم موت کے منہ تک پہنچ چکے تھے، اب یہ اچانک یہ طاقت، یہ قوت، یہ تازگی یہ کہاں سے آئی؟ کہنے لگے الحمدللہ تمہیں نظر ہی نہیں آیا، میرے رب نے مجھے خوب پانی پلا دیا ہے۔ تمہیں نظر ہی نہیں آیا، پانی اللہ نے بھیج دیا، میں نے پانی پی لیا، میں سیراب ہو چکا ہوں۔ تو اس موقع پر پوری قوم کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اس کرامت کو دیکھ کر۔ تو یہی صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ کہا میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت دے۔ 3 بار ایسا ہوا تو ابو امامہ سمجھ گئے کہ شہادت میرے مقدر میں نہیں ہے۔ چنانچہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسے کرو کہ روزے کثرت سے رکھا کرو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو تو اجر و ثواب میں روزے کے برابر چیز نظر نہیں آ رہی، لہذا روزے زیادہ رکھو۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر جب واپس گئے تو سوائے ان 5 دنوں کے جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، پورا سال ان کا روزہ ہوتا تھا۔
اور فرمایا کہ جب بھی ان کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا تھا یا کوئی کھانا پکنے کی خوشبو آتی تھی تو علاقے والے سمجھ جاتے تھے کہ آج ابو امامہ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے، ورنہ ان کے گھر دن کو دھواں نہیں اٹھتا تھا، ان کے گھر دن کو چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور اس لیے کہ بیوی نے کہا تھا ابو امامہ اگر روزہ ایسی اہم چیز ہے کہ اللہ کے محبوب نے بطور خاص تمہیں عطا فرمایا ہے تو پھر میں کیوں محروم رہوں، آپ بھی روزہ رکھیے اور میں بھی روزہ رکھوں گی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے باطن کی غلاظتوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں جو رب تعالیٰ اتنا نوازنا چاہتے ہیں، اتنا عطا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر رات اس کی طرف سے اعلان ہوتی ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے معاف کیا جائے، ہر رات اعلان ہوتی ہے، تو کیوں نہ اپنے رب کو منا لیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مبارک راتوں میں اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنی خطاؤں پر، گناہوں پر، نافرمانیوں پر ندامت کے آنسو بہا لیں۔ وہ رب تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اس کی رحمتیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ کب میرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر میرے در پہ آئے گا۔ اس کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ جو ایک قطرہ نکلتا ہے نا آنکھ سے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ جن کے زمین تک پہنچنے سے پہلے بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں جان دینے والے مجاہد کے جسم سے بوقت شہادت خون بن کر ٹپکتا ہے، وہ پہلا قطرہ ابھی زمین پر پہنچا نہیں ہوتا کہ رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ قطرہ جو گنہگار کی آنکھ سے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے وقت، توبہ کرتے وقت جو اس کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتا ہے، فرمایا وہ قطرہ ابھی زمین تک نہیں پہنچا ہوتا کہ رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا جائے گا، ایک برتن پیش کیا جائے گا۔ آپ فرمائیں گے اس میں کیا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اللہ کے محبوب اس پیالے میں آپ کی امت کے گناہگاروں کے اپنے گناہوں پر توبہ کے وقت، شرمندگی اور ندامت کے وقت جو آنسو نکلے تھے، یہ وہ آنسو ہیں اس پیالے میں جمع کیے گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب جانتے ہیں آپ ان آنسوؤں میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس پیالے کو ہم جہنم پہ ڈال دیں تو جہنم کی ساری آگ اس سے بجھ سکتی ہے۔ تو اللہ کو بہت پیارے ہیں یہ قطرے، دنیا میں، بعد میں نہیں، دنیا کی زندگی میں یہ 2 قطرے جو نکلتے ہیں آنکھوں سے اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت پیارے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے، روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ وہاں پر روئیں گے، جو دنیا میں نہیں روئے وہ وہاں پر روئیں گے، اور اتنا روئیں گے کہ پانی خشک ہو جائے گا، خون بہنے لگے گا، خون خشک ہو جائے گا، پیپ بہنے لگے گا، لیکن وہاں کسی کو ترس نہیں آئے گا۔ دنیا میں بڑی قیمتی ہے، یہاں پر 2 قطرے بہا لیا کریں تنہائی کے لمحوں میں، علیحدگی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور رب تعالیٰ پھر دیکھے کتنی قدردانی کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا کفل، آزاد خیال شخص تھا، روشن خیال شخص تھا، گناہوں میں عمر گزر رہی تھی۔ ایک وقت آیا، زمانہ آیا کہ تنگی کا زمانہ تھا، ایک خاتون تھی وہاں پر، عورت تھی وہاں پر، انتہائی حاجت مند تھی، ان کو اشد ضرورت تھی کچھ رقم کی، اور کوئی اسے نظر نہیں آیا۔ اس کی نظر کفل پہ پڑی کہ ہے تو امیر نوجوان، اس کے پاس چلی جاتی ہوں، ہو سکتا ہے میری کچھ مدد کر لے۔ پریشان حال تھی، وہ کفل کے پاس جا پہنچی مدد لینے کے لیے، اس سے کچھ طلب کیا، کچھ مانگا۔ کفل کہنے لگا جو مطالبہ ہے اسی کے مطابق میں ادھار دے سکتا ہوں، ادھار مانگنے آئی ہو ادھار دے سکتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ گناہ کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اب وہ عورت تھی، مجبور تھی، وہ پریشان تھی اور
کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھی، تو اس نے سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ویسے مجھے ادھار نہیں دینا چاہتے تو میں اس کام کے لیے بھی تیار ہوں۔ چنانچہ اس نے رقم اس کو دے دی، اور رقم دینے کے بعد جب وہ گناہ کے ارادے سے قریب آیا تو وہ عورت زاروں قطار رونے لگی۔ کفل کہنے لگا روتی کیوں ہو؟ کیا اپنے وعدے سے پھرنے کا ارادہ ہے؟ کیا پشیمان ہو گئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، ایسی بات نہیں، میں ڈر گئی اپنے پروردگار سے، میں اپنے رب کو روز قیامت کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے زندگی بھر کبھی یہ گناہ نہیں کیا، آج اپنی مجبوری کی حالت میں آئی تھی، تیرے پاس مدد لینے کے لیے آئی تھی، اور تم نے شرط ہی ایسی لگا دی، اور میری مجبوری ہی ایسی تھی کہ اس رقم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس، تو مجبوراً میں نے حامی تو بھر لی ہے، لیکن اپنے رب سے بہت ڈر لگتا ہے، اپنے پروردگار سے بہت ڈرتی ہوں کہ وہاں کیا منہ دکھاؤں گی۔ کفل نے جب دیکھا، اس عورت کے جسم پر لرزہ دیکھا، اس عورت کے جسم پر کپکپی دیکھی، اس کی آنکھوں میں خوف خدا کو دیکھا، تو کہنے لگا کہ تو عورت ہو کر اپنے رب سے اتنا ڈرتی ہے، اور میں مرد ہوتے ہوئے آج تک اپنے رب سے نہیں ڈرا، آج تک میرے دل میں رب کا خوف کیوں نہیں آیا؟ اے خاتون، تو گواہ رہے، میں تیرے سامنے تجھے گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ کفل توبہ کرتا ہے، اور وہ رقم عورت کے حوالے کرتا ہے کہ لے جا، یہ میں نے تجھے بخش دی ہے، اپنے ساتھ لے جا، واپس نہیں کرنا۔ واپس آتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے، سارا دن روتے ہوئے گزار دیتا ہے، رات مصلے پہ گزار دیتا ہے، رب تعالیٰ سے معافیہ طلب کرتا ہے، آنسو کے قطرے بہاتا ہے، میرے پروردگار آج ایک خاتون نے مجھے راستہ دکھا دیا، وہ عورت ذات ہو کر بھی، مجبور ہونے کے باوجود بھی اللہ وہ آپ سے اتنا ڈرتی رہی، میں تو مجبور بھی نہیں تھا، مجھے تو آپ نے سب کچھ عطا کر رکھا تھا، ان ساری نعمتوں کے باوجود میں نافرمانی کرتا رہا، میں گناہ کرتا رہا، میں غلطیاں کرتا رہا، اللہ آپ نے اپنی رحمتوں کو نہیں روکا، آپ نے میرا رزق بند نہیں کیا، آپ نے میرے راستے بند نہیں کیے، آپ نے مجھے بدنام نہیں کیا، اے میرے پروردگار اب مجھے معاف کر دیجئے۔ رب سے معافی مانگتا رہا، اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ اسی رات اس کی موت واقع ہو گئی۔ توبہ کر لی، معافی مانگ لی اللہ سے، آنسو خوب بہا لیے، لیکن وہ وقت مقرر تھا، اسی رات موت واقع ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب صبح کو اٹھے تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا جملہ لوگوں نے دیکھ لیا، اور جملہ کیا تھا؟ ترجمہ عرض کرتا ہوں، جملہ کیا تھا؟ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ یقیناً اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی۔ صرف یعنی بخشش خاموشی سے نہیں ہوئی، بلکہ اعلان کر دیا گیا، دروازے پر لکھ دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے کفل کی توبہ کو قبول کر لیا، اس کی بخشش فرما دی۔ تو رب تعالی نوازتے ہیں بندوں کو، پروردگار عالم قدردانی کرتے ہیں اپنے بندوں کے اعمال کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں دن بھر، وہاں رات کی گھڑیوں میں کچھ وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بھی بہا لیا کریں، پھر دیکھیں رب تعالیٰ کی رحمت کیسے مہربان ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی پوری برکات اور لیلۃ القدر کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔